عزیزان گرامی، اللہ کریم کا بڑا احسان ہے کہ مالک نے ہمیں اپنی مقدس و مطہر بارگاہ میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری حاضری قبول فرماتے ہوئے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اپنے رب سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، شدید محبت کرتے ہیں، ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے انتہا اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی یہ ایک نشانی ہے اور یہی بنیادی نشانی ہے کہ بندہ اپنے رب سے محبت کرے، اپنے رب سے پیار کرے اور اپنے رب کا ذکر کرے، اپنے رب کو یاد رکھے۔ تو حضرات محترم پچھلے جمعہ بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی تھی، تو میں مختصر سے وقت میں تھوڑی سی چند گزارشات بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ بے نیاز جو رب ہے وہ کسی کا محتاج ہے، وہ اپنے بے نیازی کے باوجود اپنی مخلوق سے محبت فرماتا ہے، ہماری غلطیوں پر ہمیں سزا نہیں دیتا بلکہ اسے سدھارنے کا موقع دیتا ہے، توبہ کا موقع دیتا ہے۔ اور جس طرح میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تو اتنا کریم ہے کہ رات کے پچھلے پہر اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ کر آواز دیتی ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو میری بارگاہ میں آئے نہ اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا تو اٹھے اور میری بارگاہ میں آئے نہ اسے رزق دوں، ہے کوئی بیمار آئے میرے در پر تو میں اسے شفا دوں۔ یعنی وہ کریم رب اپنے بندوں کو نوازنے کے لیے اپنی رحمتوں کے دروازے کھلے رکھتا ہے، وہ ہر وقت اپنے بندوں پر مہربان ہے، اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، اپنے بندوں پر رحم فرماتا ہے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرماتا ہے اور ہمیں ہزار گناہوں کے باوجود بھی یہ فرماتا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو اگر سمندر کی جھاگ برابر بھی گناہ کر لے تو میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا، جب بھی ندامت سے آ کر تو میری بارگاہ میں ایک آنسو گرا کر سچے دل سے توبہ کر لے گا تو اللہ اپنی بخشش اور رحمت کے دروازے تم پر کھول دے گا۔ اب اتنا کریم رب ہمارا جو ہم سے محبت بھی فرماتا ہے اور ہمیں بخشنے کے بہانے بھی ڈھونڈتا ہے کہ میرا بندہ کوئی عمل ایسا کر جس پر میں اسے بخش دوں، اور ایک بندہ ہے جو اپنے رب سے غافل ہو چکا ہے، ایک بندہ ہے جو اپنے رب کو بھلا چکا ہے، وہ اپنے مساجد سے 5 مرتبہ دن میں بندے کو بلاتا ہے کہ حی علی الفلاح، اپنی نجات کی طرف آ، اپنے بھلے کے لیے آ، اپنی عاقبت کے لیے آ، لیکن ہم نہیں آتے، ہم نہیں سمجھتے۔ آج ہم رب کی بارگاہ میں نہیں جھکتے، ہم سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب ہمارے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو ہم مسجد میں آنے کے بہانے ڈھونڈتے کہ کسی طرح بہانہ ملے مسجد میں جاؤں اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھوں، یا گھر میں اللہ کے ذکر کی باتیں کرتا، اللہ کی باتیں کرتا، اللہ کا ذکر کرتا تو اللہ بلاتا ہے ہم نہیں آتے۔ لیکن آج جو رب کو سجدہ نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، وہ ایک بات یاد رکھے کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، فرمایا جب ہم ساق کے عرش کھولیں گے، عرش کے پردے ہٹا دیں گے قیامت کے دن، تو ہم اپنے بندوں سے کہیں گے کہ آ جاؤ سجدہ کرو، تو لوگ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں سکیں گے، جسم اکڑ جائیں گے، وہ ٹیڑھے نہیں ہو سکیں گے، کہیں گے یا اللہ ہمارا جسم ساتھ کیوں نہیں دے رہا، ہم سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ انہیں کہے گا کہ دنیا میں تم نے مجھے سجدہ نہیں کیا، آج مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر دنیا میں تم میری بارگاہ میں جھک جاتے، میں نے تمہیں زندگی دی، مہلت دی اور تمہیں نعمتیں دی، تمہارے لیے میں نے کیا کیا نہ کیا، کتنی نعمت تم پر نازل فرمائی، مگر تم نے میری بارگاہ میں کبھی سجدہ شکر بھی بجا نہیں لایا، اور تو اور فرض سجدے بھی ادا نہیں کیے، میں نے تم پر نماز فرض کی تم نے نہیں پڑھی، میں نے تمہارے بخشنے کے لیے تمہیں موقع دیے مگر تم نے نہیں کیے، آج مجھے تمہارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، آج تم جتنا مرضی کر لو۔ تو بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج موقع ہے کہ آج ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اپنے رب سے محبت کر لیں، وہ تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ ایک رات اس مالک نے جبریل امین کو فرمایا کہ زمین پر کسی بندے نے مجھے پکارا ہے، ذرا جا کر خبر لو کہ میرا بندہ کیا چاہتا ہے۔
اب جبریل امین زمین پر آئے، مساجد میں دیکھا، ادھر ادھر دیکھا، بندہ نہ ملا، کہنے لگے یا اللہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ نے فرمایا او فلانے مندر میں چلے جاؤ، وہاں پہ ایک بندہ بیٹھا ہے۔ اب وہ جب مندر میں گئے تو دیکھا ایک بندہ ہے، وہ بت کے سامنے بیٹھا ہوا ہے اور یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کیا کہ میرے مالک یہ تو بت کو پکار رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ بت کو پکار رہا ہے، مگر صنم صنم کہتے اس کے منہ سے بھولے سے غلطی سے یا سمد نکل گیا۔ کیا نکل گیا؟ یا سمد نکل گیا۔ تو میری رحمت نے گوارا نہیں کیا کہ بھلے غلطی سے ہی صحیح، اس نے پکارا تو ہے نا، اب اس سے پوچھ تجھے کیا چاہیے؟ جبریل امین کہنے لگے کہ اے رب کو پکارنے والے بندے، انہوں نے کہا جی میں نے رب کو نہیں پکارا، میں تو بتوں کو پکار رہا ہوں۔ جبریل نے علیہ السلام نے کہا کہ تو سنم سنم کرتے، تو نے ایک دفعہ سمد کہا، انہوں نے کہا ہاں غلطی سے نکل گیا۔ انہوں نے کہا تو نے جسے غلطی سے پکارا اس کی رحمت نے گوارا نہیں کیا، مجھے بھیج دیا، بتا تیری حاجت کیا ہے، بتا تیری تمنا کیا ہے۔ اللہ پوچھتا ہے تو وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کیا کہا آپ نے؟ نے کہا ہاں جسے غلطی سے جس کا تم نے نام لیا وہ رب نے مجھے بھیجا ہے، پوچھ کے تجھے کیا چاہیے؟ کہنے لگا اچھا میں ساری زندگی اس صنم کو پکارتا رہا، اس نے آج تک مجھے جواب نہیں دیا، میں نے غلطی سے میرے بھولے سے زبان سے نکل گیا، اس نے جواب دے دیا۔ کتنا کریم رب ہے، جا اسے کہے آج کے بعد میں تیرا ہو گیا۔ جب تو اپنے نہ ماننے والوں کا اتنا خیال کرتا ہے، جو تیری تابعداری میں آتے ہوں گے ان کا کتنا خیال کرتا ہوں۔ میں کافر ہوں، میں بتوں کو پوچھتا ہوں، غلطی سے میں نے نام لے لیا تو اس کی رحمت جوش میں آ گئی۔ جو محبت سے اللہ کو پکارتا ہے بتائیے اس کے لیے رحمت کے کتنے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ ان پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ بات تو صرف اتنی ہے نا کہ ہم غافل ہیں، ہم بھولے ہوئے ہیں، ہم بھٹکے ہوئے ہیں، ہم نے رب کو بھلا دیا۔ آج ہمارے گھروں میں کہتے جی برکت نہیں ہو، کیسے ہو؟ سکون نہیں ہے، کیسے ہو؟ جب اس نے کہہ دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر چین چاہتے ہو تو پھر اللہ کی یاد کے سوا، اللہ کے ذکر کے سوا تمہیں چین نہیں مل سکتا۔ اگر دل کو سکون، اطمینان اور سکون اور چین چاہیے تو اللہ کا ذکر کرو، وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح بھی کرو اور شام بھی کرو۔ تو میرے عزیزو اتنا کریم رب ہے کہ وہ بندے کو کبھی بھولتا نہیں، وہ کبھی بندے کو بھلاتا نہیں۔ ساری زندگی گناہ کر کے بھی اگر اس کے دروازے پر ایک آنسو گرا کر ندامت سے بیٹھ جائے، سچے دل سے توبہ کر لے تو کریم اسے تانا بھی نہیں دیتا کہ تم نے کیا کیا، اتنی نافرمانیاں۔ جب آ گیا تو اللہ کہتا ہے آپ رحمت کے دروازے کھول، بخش دیا میں نے تجھے۔ اور یاد رکھیے اللہ کریم جب کسی کو بندہ یا اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، تو جبریل امین کو حکم دیا جاتا ہے کہ جبرائیل عرش سے لے کر فرش تک اعلان کر دو کہ فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، اے میری مخلوق تم بھی اس بندے سے محبت کرو، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ آج اگر ہم رب کے دروازے کو پکڑ لیں تو خدا کی قسم ہے در در نہ جانا پڑے۔ آج کو وقت کا بادشاہ بھی ہے، وہ بھی لوگوں کا محتاج ہے کہ جناب یہ میری مدد کریں گے تو وزیر اعظم، کوئی چودھری ہے تو وہ بھی کسی نہ کسی کا محتاج ہے۔ یعنی دولت عزت سب کچھ ہونے کے باوجود ہم محتاج ہیں، در در بھٹک رہے ہیں۔ اور اگر تو اللہ کی در پہ بیٹھ جائے، جنگل میں جا کے کلی ڈال، رب رب کر، خدا کی قسم رب کائنات کو تیرے در پر جھکا دے گا، تجھے کسی در پر نہیں جھکنے دے گا۔ کبھی اپنے رب سے محبت کر کے تو دیکھیں، کبھی اس کو یاد تو کر کے دیکھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور ہے اور ایک بندہ تھا وہ یہ سارنگی بجاتے ہیں، وہ سارنگی بجاتا تھا اور گانے گاتا تھا، تو لوگ اس کا انتظار کرتے تھے، اس کی آواز بڑی اچھی تھی، مدینے والے لوگ بازار والے انتظار کرتے وہ آئے اس کا گانا سنے۔ جوانی ڈھل گئی، بڑھاپا آ گیا، ہاتھ کانپنے لگ گئے، آواز ساتھ چھوڑ گئی، سر ختم ہو گئے، اب کوئی سنتا ہی نہیں اس کو، اب کوئی اس کا گانا، کوئی اس کی آواز ہی نہیں سنتا، وہ بیچارہ جاگ گاتا ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف، پیسے دینے تو بڑی دور کی بات ہے، کوئی دیکھتا ہی نہیں اس کی طرف، بڑا پریشان ہو گیا، اسے پتہ نہیں یہ ساری چیزیں فانی ہیں، جوانی فانی، آواز فانی، یہ سب کچھ فانی، دولت فانی، زندگی فانی۔ یہاں تو بندہ ہاتھ بھی اس سے ملاتا ہے جس سے مطلب ہو یا جس کے پاس کچھ ہو۔ جب اسے احساس ہوا کہ اب تو میں بیکار ہو گیا،
گھر میں فاقے ہو گئے، بھوک لگنے لگی، اب روٹی نہیں ہے کھانے کو۔ تو جب حد سے بھوک بڑی اور غربت نے ڈیرے ڈال لیے، تو ایک دن سارنگی اٹھائی اور قبرستان چلا گیا اور کہنے لگا مالک بے شک اب میں دنیا کے لیے کچرا ہوں، کباڑ ہوں، یہ میری طرف دیکھتے نہیں ہیں، مگر مالک تیرا تو میں سامان ہوں، تیری تو ملکیت ہوں نا، مالک بندہ تو میں تیرا ہوں نا، یہ سارے اب مجھے نہیں سنتے، آج میں تجھے سناتا ہوں، اگر تو بھی نہ سنے گا تو پھر میں کدھر جاؤں؟ آج میں گاتا ہوں اور تو سن۔ اس نے وہ سرنگی بجا کر شروع کر دیا۔ ادھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کو آواز آتی ہے عمر اٹھیے ذرا قبرستان میں جائیے، میرا ایک بندہ ہے اس کی مدد کیجیے۔ حضرت عمر بیت المال سے پیسے لیتے ہیں، مال لیتے ہیں اور قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ جب قبرستان میں داخل ہوتے ہیں دیکھیں بوڑھا ہے، وہ سرنگی بجا رہا ہے اور گا رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر آ گئے، سرنگی ہاتھ سے گر گئی، جو آواز نکل رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی، لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، اسے پتا تھا عمر تو معاف نہیں کرنے والے اور میں قبرستان میں گانے گا رہا ہوں، میوزک بجا رہا ہوں۔ جب حضرت عمر قریب گئے، بابے کی جسم پہ کپاہٹ تھی، وہ قریب ہوا، حضرت عمر نے پکڑ کے سینے سے لگا دیا اور میں بابا گھبراتا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا حضور غلطی ہوگی معاف کر دے، میں قبرستان میں بیٹھ کر سرنگی بجا رہا تھا، گا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے جس کو پکارا ہے نا اس رب نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے، اس رب نے مجھے تیری مدد کی۔ بابا نے کہا کیا؟ ساری زندگی جس کی رب کی میں نے نافرمانی کی ہے، ساری زندگی میں نے اسے یاد نہیں کیا، اس اللہ نے آپ کو بھیجا، امیر المومنین عمر بن خطاب کو بھیجا۔ فرمایا ہاں بابا، تو نے رب کو بھلایا تھا نا، آج تو نے یاد کیا تو رب نے بھی تجھے یاد کر دیا، کیونکہ میرا رب کہتا ہے بندہ ایک قدم بڑھاتا ہے ورنہ میں 2 قدم چلتا، بندہ ایک ہاتھ بڑھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں آغوش رحمت کھول دیتا ہوں کہ بندے تو میری طرف چل کے آیا، اب میں اپنی رحمت کی پناہوں میں تجھے لے لوں۔ تو فرمایا تو نے رب کو پکارا، رب نے تیری سنی اور مجھے مدد کی، بس یہ بات کہنے کی۔ بابا نے کہا اچھا وہ اتنا کریم ہے، آج ایک سانس میں نے اس کے کرم کو اور رحمت کو پکارا، اس نے کرم کے دروازے کھول دیے، اگر میں ساری زندگی اس کے کرم اور رحم پر اور اس کی محبت میں گزار دیتا تو پتہ نہیں میرا کیا عالم ہوتا۔ اس کی نام سانس ہی نکل گئی، دم توڑ دیا۔ اللہ کی محبت میں ہائے نکلی کہ جسے میں نے ساری زندگی اپنے رب کو بھلایا، آج جب دنیا نے جس دنیا کے لیے میں نے بھلایا، آج وہ دنیا نے مجھے ٹھکرا دیا۔ جب کوئی میری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں تھا تو میں نے رب کی طرف ہاتھ بڑھایا، میں نے ایک ہاتھ بڑھایا، رب نے بازو رحمت اور میرے اتنا کریم رب ہے جسے آپ لوگ بھول اور ہم لوگ بھول، اتنا کریم رب ہے، وہ انتظار میں ہے کہ بندہ کب بخشش مانگے، میں سے وہ انتظار میں کب بندہ میاں محمد بخش رب کہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا رحمت دا دروازہ، کوئی مانگے تو صحیح، ہم دینے کو تیار ہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں۔ علامہ اقبال نے اللہ فرماتا ہے کہ ہم تو دینے کو تیار ہیں، مانگنے والے کوئی نہیں، انہیں نیند پیاری ہے، انہیں دولت پیاری ہے، انہیں کاروبار پیارا ہے، یہ میری طرف آتے ہی نہیں ہیں۔ جب نہیں آتے تو پھر میں بھی ان کو بھلا دوں۔ اور یاد کیجیے اللہ جس سے محبت کرتا ہے اسے دولت نہیں دیتا۔ بندہ یہ سمجھے جی میں اللہ سے دوستی کر لوں مالا مال ہو جاؤں گا، نہیں، کیونکہ دوستوں کو تحفہ وہ دیا جاتا ہے جو اعلیٰ ہو، اور اللہ جب اپنے محبوبوں کو تحفے دیتا ہے تو اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں تجھے دولت دوں، یہ تو ایک دن ختم ہو جائے گا، زندگی تیری 1000 سال بھی کر دوں، آخر مرنا ہے، میں دنیا کی نعمتیں دوں تو یہ بھی ختم نہیں۔ اے میرے دوست، تو یہاں دنیا پہ میری رضا کے مطابق میری محبت میں زندگی گزار، میں تجھے جنت میں وہ گھر دوں گا جو کبھی واپس بھی نہیں دوں گا، زندگی وہ دوں گا جو کبھی موت نہیں آئے، جوانی وہ دوں گا جسے بڑھاپا نہیں، صحت وہ دوں گا جسے بیماری نہیں۔ اللہ وہ تحفے دیتا ہے آخرت کے اپنے بندوں کو۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ اس پر آزمائشوں، مصیبتوں، پریشانیوں کے دروازے اسے آزماتا ہے، اسے آزماتا ہے۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں کہنے لگا حضور مجھے کبھی سر درد ہی نہیں ہوا، سرکار پر نکلے میری بارگاہ سے، تو منافق ہے تو کہا حضور کیسے؟ فرمایا اللہ تجھ سے اتنا
ناراض ہے کہ تجھے تھوڑی تکلیف دے کر بھی راضی نہیں، کیونکہ اللہ اپنے پیاروں کو تو تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے انہیں دولت مالا مال، ہاں جو دولت مانگتا ہے اسے پھر دولت دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے چل پھر تو غافل ہو جا، اب لے لے، تو دنیا کی دولت مانگتا ہے، لے دنیا کی نعمتیں لے مجھ سے، لیکن آخرت میں اتنا کوئی حصہ نہیں۔ اگر ہوتا تو سیدہ فاطمہ کے ہاتھوں میں وہ کنگن تھے نا جو حبشی بادشاہ نے گفٹ بھیجا، سرکار گھر گئے، سیدہ فاطمہ کی عادت تھی حضور کے ہاتھ میں بوسہ دیا کرتے اور سرکار آپ کی پیشانی اور سر کو چوما کرتے تھے۔ جب ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ کنگن آپ نے پہنے ہوئے تھے، حضور نے وہ کنگن دیکھے اور حضور اسی قدموں سے واپس چلے گئے، بات بھی نہیں، کلام بھی نہیں فرمایا، اپنے گھر چلے، آمنے سامنے آپ گھر سے واپس چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد شور اٹھا تو آپ نے سیدہ عائشہ سے فرمایا کہ دیکھیے بار کس بات کا شور ہے؟ آپ نے کھڑکی کو کہا جی سیدہ فاطمہ کے دروازے پر رش لگا ہوا ہے۔ سرکار نے نالین بھی نہیں پہنی، ننگے قدمین آپ حضور سیدہ فاطمہ گھر تشریف لے گئے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا ابا جان وہ جو میں نے کنگن پہنے ہوئے تھے وہ میں نے بیچے اور جتنے بھی پیسے آئے، دینار آئے، درہم آئے، میں نے سب کے سب ان فقیروں میں اللہ کی راہ پہ تقسیم کر دی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا بابا جان آپ کا واپس جانا مجھے محسوس ہو گیا تھا آپ کو یہ پسند نہیں ہے۔ سرکار نے بیٹی کو سینے سے لگا کر فرمایا فاطمہ ہم دنیا کے لیے نہیں آئے، ہم دنیا کے بدلے میں اللہ سے آخرت کا سودا کر چکے ہیں، ہم یہ ساری نعمتیں اللہ سے قیامت میں جا کر وہاں جا کر، جہاں تو یہ ہے کہ 2 مہینے کھانا بھی نہیں پکے گا تو کوئی بات، کہ اگر پیبند لگے کپڑے ہیں تو کوئی بات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑوں کو پیبند لگا رہے ہیں، امام الانبیاء، 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، فاقے ہیں، پیڑ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں بھوک سے، مگر کس لیے؟ فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کے بدلے میں ہم نے رب سے آخرت کا سودا کیا۔ یہ ہوتی ہے اللہ سے محبت، اللہ سے پیار۔ جب بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ابدی نعمتیں دیتا ہے جو کبھی بھی بندے سے واپس نہیں۔ تو والذین آمنوا اشد حبا، ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں زندگی گزارتے ہیں۔ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب فرمائے، اپنے محبوب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور یہ دنیا کی نعمتوں کا جو پٹی چڑھی ہوئی ہماری آنکھوں پر نا، جس نے دھوکہ دیا ہوا ہے ہمیں، یہ بڑا کچھ ہے، خدا کی قسم یہ کچھ بھی نہیں، یہ مکھی کے پر کے برابر بھی ساری دنیا کی دولت نہیں ہے۔ جسے اللہ کی محبت مل جاتی ہے وہ دولت مند ہے، وہ امیر ہے، وہ دونوں جہانوں میں فلاح پا گیا، اور جسے رب نے ملا اس نے سب کچھ پا کر کچھ نہیں لیا، کیونکہ جب دنیا سے رب کی بارگاہ میں جائے گا تو اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوگا، وہ خالی ہاتھ کفن کے ٹکڑے میں جائے گا۔ تب اللہ اسے پوچھے گا بتا جس دنیا کے لیے مجھے تو نے چھوڑا تھا کیا آج اس دنیا نے تیرے ساتھ وفا کی؟ کوئی چیز تیرے ساتھ آئی؟ وہ کہے گا یا اللہ میں بھول گیا میں، تو اللہ فرمائے گا کہ اب حضور نے فرمایا کہ جہنمی کہیں گے فرشتوں سے کہ اللہ سے کوئی طرف دیکھے تو صحیح ہماری طرف، تو جب فرشتے عرض کریں گے تو اللہ کہے گا ان سے کہو میں تمہاری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ بتاؤ اس وقت پھر ہم کیا کریں؟ میں دیکھنا نہیں چاہتا، دنیا میں تم نے مجھے بلا رکھا تھا، اب میں تمہاری طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں اللہ نہ کرے کھڑے ہو جائیں۔ تو آج دوستو وقت ہے ہمارے پاس، آخرت کی فکر کیجیے، اللہ سے محبت کیجیے، اللہ کا ذکر کیجیے، اور اپنی جبینوں پر سجدوں کے نشانات لگائیے، اور اپنے بدن کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دیجیے۔ اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے، مگر وہ کہتا ہے تو جتنا میری بارگاہ میں جھکے گا میں تجھے اتنی بلندیاں عطا کروں گا۔ لیکن ان گناہ گاروں سے زیادہ خطرناک اور خطرے میں نمازی لوگ ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم زیادہ خطرے میں۔ کیوں؟ اگر ہماری نمازوں میں تکبر ہے، اگر ہماری عبادتوں میں تکبر ہے تو یہ گلے کا توق ہے جو قیامت میں آگ بنا کر ہمارے، ہم تو خوش ہو جائیں گے ہم نمازیں پڑھتے رہیں، پتہ چلے گا وہ گناہوں کا توق بن کے گلے ڈالا گیا۔ آپ یاد رکھیے شیطان کی عبادت بہت زیادہ مگر تکبر کی وجہ سے برباد ہو گئی۔ آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی مگر اس میں عاجزی تھی، وہ اللہ کی بارگاہ میں سر بلند ہے۔ تو تکبر والی عبادت سے عاجزی والی غلطی ہے کہ بندہ جہاں اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے۔ نماز پڑھنی ہے تو عاجزی سے پڑھی، پھر اس نماز کا پہرا دیجیے، اسے بچائیے۔ نماز پڑھ کے جا کر ہم نے جھوٹ بولنا ہے، غیبت کرنی ہے، ہم نے جناب حرام کھانا ہے، تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں، وہ نماز کو آپ کو فائدہ نہیں دے گی، کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اس نماز کو پڑھا ہے تو پھر اپنی زبان بھی بند کیجیے، آنکھیں بھی بند کیجیے، کسی کی طرف مت دیکھیے، کسی کے بارے میں بات مت کیجیے، ہر کسی کو اپنے سے اچھا سمجھیے۔ تو اسی طرح 40 کا دن کر کے دیکھیے، پھر آپ نماز کو چھوڑنا بھی چاہیں گے تو نماز آپ کو نہیں چھوڑے گی، اس لیے کہ پھر اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔